السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ محترم حاضرین، جیسا کہ اس سے پہلے کے دروس میں آپ لوگوں کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے کل 7 شروط ہیں، 7 کنڈیشنز ہیں جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ جس طرح ایک انسان کسی کمپنی میں جاتا ہے جاب کے لیے، کام کرنے کے لیے، تو اس کمپنی کے جو رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں، جو کنڈیشنز ہوتے ہیں، جب تک وہ ان کو فالو نہ کر لے اس کو اس کمپنی میں کام نہیں ملے گی۔ ٹھیک اسی طرح جب ایک مسلمان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کو ماننے کے بعد جب تک وہ اس کے شروط پر عمل نہ کر لے، اس کے جو کنڈیشنز ہیں ان کو فالو نہ کر لے، تب تک وہ لا الہ الا اللہ کے جو فائدے اور فضیلتیں ہیں ان سے محروم رہے گا، وہ فائدے اور فضیلتیں اسے نہیں ملیں گی۔ لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط ہے علم، جو کہ جہالت کے منافی ہے، جو کہ جہل کے منافی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط علم ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے، آپ علم حاصل کر لیجئے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا میننگ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس کے بعد آپ اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، آپ اپنے گناہوں سے استغفار کیجئے، آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگیے۔ تو پہلے لا الہ الا اللہ کا اچھی طرح علم حاصل کر لیجئے، اس کے بعد اپنے گناہوں سے معافی مانگیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ جان لو لا الہ الا اللہ کے بارے میں، تو اس آیت کے مخاطب اول تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد سارے مسلمان اس میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی کہہ رہا ہے، آپ سے بھی کہہ رہا ہے، آپ سے بھی کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، پہلے لا الہ الا اللہ کو اچھی طرح جان لو، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لو، لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ لو، لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے وہ پہلے جان لو۔ تو اس لحاظ سے لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ حدیث سے ایک دلیل آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کی موت، جس شخص کا انتقال
اس حالت میں ہوا کہ وہ جانتا تھا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ جانتا تھا لا الہ الا اللہ کے بارے میں، دخل الجنہ، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو پتہ کیا چلا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے، لا الہ الا اللہ، اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں۔ پہلا معنی ہے نفی کرنا، انکار کرنا۔ کس چیز کا انکار کرنا؟ لا الہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، پہلے اس کا انکار کرنا۔ دنیا میں لوگ جتنے بھی معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، چاہے وہ سورج کی عبادت ہو، چاہے وہ چاند کی عبادت ہو، چاہے وہ آگ کی عبادت ہو، چاہے وہ پانی کی عبادت ہو، چاہے وہ درخت کی عبادت ہو، چاہے وہ پتھر کی عبادت ہو، لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی معبود سمجھتے ہیں ان تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کے اس دنیا میں لوگ جن جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا انکار کرنا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزیں معبود نہیں ہو سکتی ہیں۔ دوسرا معنی اس کلمے کے اندر ہے الا اللہ، اس بات کے ہیں، یعنی ماننے کے ہیں۔ کیا چیز ماننا؟ ماننا اس کو کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ پہلے جملے میں کیا ہم نے انکار کیا کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ دوسرے جملے میں ہم نے کیا معلوم کیا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی تو ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں لیکن اللہ کی بھی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی تو عبادت نہیں کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ دو معنی لا الہ الا اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں کہ پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا، اس کے بعد اللہ کو ہی معبود برحق سمجھنا۔ یہ اس کلمے کا سادہ سا مطلب ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔